السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شان علي بن أبي طالب عليهم السلام لحمك لحمي يا علي دمك دمي يا علي روحك روحي يا علي جسمك جسمي يا علي عزمك عزمي يا علي نورك نوري يا علي عقلك عقلي يا علي كلامك كلامي يا علي أنت مني وأنا منك يا علي اتنے خوبصورت اتنے چہکتے ہوئے مہکتے ہوئے تر و تازہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس بزم میں کوئی منافق موجود نہیں ہے۔ پہلا جملہ میں نے اسی لیے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اس جملے پہ بولا اور کون خاموش رہا۔ جو خاموش رہ گیا ہے دوبارہ بولتا ہوں کہ یہاں اتنے چہکتے ہوئے مہکتے ہوئے تر و تازہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں ذکر علی سننے کے لیے کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس بزم میں کوئی منافق نہیں ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، مجھے شک ہو رہا ہے کہ کون لوگ ہیں، تو سب کو بولنا چاہیے بھائی یہ آج کا دن اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے۔ علی کوئی آج پیدا نہیں ہوا ہے، علی آج ظاہر ہوا ہے۔ اللہ نے علی کو 13 رجب کو کعبے میں بھیجا ہی اس لیے کہ آسمانوں میں جب تک تم تھے سارے ملائکہ مومن تھے، اب ذرا زمین پر جا کر مومنوں کو الگ کر دو، منافقوں کو الگ کر دو۔ آج تو خامخائی بولو، بتاؤ کہ تم زندہ بھی ہو اور زندہ نصب بھی ہو۔ مجھے کوئی چہرہ ایسا نہیں چاہیے کہ جو ذرا افسردہ نظر آ جائے۔ افسردہ آج ابو جہل ہے اور کچھ اور ابو بھی ہیں یقیناً، لیکن مجھے پتا ہے کہ ہم ابو طالب کے ماننے والے۔ مجھے شور ہی شور چاہیے، آج شور ہی شور چاہیے۔ تمہارے دل کا جو طبق ہے نا، وہ طبق جو ہے وہ ناقوس بن جائے، وہ نوبت بن جائے۔ ناقوس بھی نہیں سمجھ رہے، نوبت بھی نہیں سمجھ رہے۔ نوبت تو سمجھتے ہو نا کہ جیسے ہی شہباز قلندر کے دروازے پہ جاتے ہو، جیسے ہی شام ہوتی ہے نوبت بجتی ہے، اور اس نوبت میں کوئی اور آواز نہیں ہوتی، علی 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 علی۔ قصر عباس میں بیٹھے ہو تو اس جملے کا بھی لطف لینے تو کیا ہی اچھی بات تھی۔ قصر عباس میں بیٹھے ہو، بیٹے کے گھر میں باپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو تم اور میں تو بعد میں آئے ہیں۔ آج عباس پہلے اپنے باپ کی سالگرہ منا رہا ہے۔ آج تو بیٹا اپنے باپ کی سالگرہ منا رہا ہے۔ چپ کیوں ہو گئے بھائی؟ عباس جیسا بیٹا اپنے بابا کی سالگرہ منا رہے ہیں نہیں منا رہے؟ تو قصر عباس میں بیٹھے ہوئے ہو تو ایسے بیٹھو جیسے قمر بیٹھا ہوگا،
نہیں ایسے بیٹھو جیسے سلمان و ابو ذر بیٹھے ہوں گے. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ یہیں کہیں ملائکہ بھی ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، اور وہ اس لیے دکھائی نہیں دے رہے کہ وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. مجھے بھی، تمہیں بھی، اور سب کو جملہ ایک میں کہتا ہوں کہ جب بزم علی سج جاتی ہے، جہاں پر ذکر علی ہوتا ہے، جبرائیل بھی آ جاتے ہیں، میکائیل بھی آ جاتے ہیں، اسرافیل بھی آ جاتے ہیں، لیکن عزرائیل اس وقت تک نہیں آتا جب تک علی اجازت نہ دے. ملک الموت دروازے میں کھڑا ہوا ہے، وہ باہر ہی کھڑا رہتا ہے جب تک صاحب بیت کی اجازت نہ مل جائے. اس لیے کہ یہاں زندگی والے کا تذکرہ ہو رہا ہے، موت باہر کھڑی ہوئی ہے. اس لیے جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ علی علی بولے. زندہ رہنا چاہتے ہو تو علی علی بولو. انتظار نہ کرنا میں یہاں سے کچھ کہوں، بس صرف یہ انتظار کرنا کہ میں ادھر سے علی کہوں تم ادھر سے علی کہوں علی 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 بول رہے ہو نا، علی علی. اب جملہ لے جاؤ، جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک، باہر تک جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جتنی میری مائیں بیٹھی نہیں ہیں، یہ صرف ہم ہیں جو اس وقت ذکر علی سننے کے بعد اپنے گھروں میں جا کے اپنی ماؤں کے قدموں کو ہاتھ لگا کے شکریہ ادا کریں. یہ صرف ہم ہیں کہ جو اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دل میں محبت علی بھر دی ہے. ہمارے دل میں علی کے علاوہ کوئی نہیں رہتا. پتہ نہیں جملہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا، میں نے جملہ کہہ دیا کہ ہمارے دل میں علی کے علاوہ کوئی نہیں رہتا. ہمارے دل میں علی کے علاوہ کوئی نہیں رہتا. گویا ہمارا دل نہیں ہو گیا، کعبہ ہو گیا. مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، کہیں بات یہ لکھی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے، کہیں بات یہ لکھی ہے. کیا پڑھا دوسرا میں نے؟ مجھے یاد آ رہا ہے، اور آپ کو اگر یاد آ جائے تو مجھے بتا دینا کہاں لکھی ہے بات میں کہنے جا رہا ہوں. جو چپ رہ جائے گا، جو شک ہو جائے گا کہ وہ یہاں کا ہے کہ اب وہاں کا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے، کہیں بات یہ لکھی ہے. بزرگوں کو میرے سلامت رکھے، خدا ان کا سایہ سلامت رکھے. رانا مستظر علی خان صاحب کو سلامت رکھے، ان کا سایہ سلامت رہے، ان کو طول حیات پروردگار عطا فرمائے. ہمارے رانا برادران کو پروردگار سلامت رکھے. جتنے حضرات یہاں بیٹھے سب کو چادر زہرا کے سائے میں دے کر یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مودت جاگ رہی ہو تو مصرع سمجھ میں آئے گا، معرفت جاگ رہی ہو تو مصرع سمجھ میں آئے گا، نجابت دل میں ہو تو مصرع سمجھ میں آئے گا، شرافت دل میں ہو تو مصرع سمجھ میں آئے گا، طہارت دل میں ہو تو مصرع سمجھ میں آئے گا، ولایت دل میں ہو تو مصرع سمجھ میں آئے گا. پڑھو مصرع. مجھے یاد آ رہا ہے، کہیں بات یہ لکھی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے، کہیں بات یہ لکھی ہے. وہ جو عرش پر چلی ہے وہ زمین پر علی ہے. آپ سب کے لیے پیش کر رہا ہوں. ایک مصرع آپ کے لیے، آپ رانا برادران کے لیے اب مصرع پیش کرنے جا رہا ہوں. تیار ہیں سارے کے سارے؟ یہ میں اور آپ مل کے ان کے حوالے کر رہے ہیں مصرع. آپ کی طرف سے، میری طرف سے مصرع رانا برادران کے حوالے، رانا مستظر علی خان صاحب کے حوالے. کہ مجھے یاد آ رہا ہے، کہیں بات یہ لکھی ہے. وہ جو عرش پر چلی ہے وہ زمین پر علی ہے. سر عرش لیل اسرا، معراج کی رات، سر عرش لیل اسرا. جو علی 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 ہے وہ پکار آج رانا تیرے گھر تک آ گئی ہے. بولتے رہو نا، بابا کہتے رہا کرو نا بھائی، سبحان اللہ کہتے رہا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ میری باتوں سے اتفاق ہو رہا ہے، اختلاف نہیں ہو رہا. یہاں پر معرفت کا اب امتحان ہونے جا رہا ہے کہ مجھ میں زیادہ ہے یا تم میں زیادہ ہے.
معرفت کا امتحان ہونے جا رہا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ کل میں کسی جگہ جملہ عرض کر رہا تھا کہ میری اور آپ کی معرفت کیا، یہ کائنات کی فطرت کی قدرت کی جتنی اشیاء ہیں یہ ہم سے زیادہ علی کو جانتی بھی ہیں، پہچانتی بھی ہیں. ہم سے زیادہ علی کو جانتی اور پہچانتی ہے. علی ممبر سلونی پر بیٹھے ہوئے تھے اور علی نے کہا سلونی مجھ سے سوال کرنا. گویا علی نے کہا ایک تو اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے سوال کرنا، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ہی سوال کرنا. جیتے رہے آپ، سلامت رہیں. پیچھے والے حضرات بھی اگر بولتے رہ جائیں تو کیا ہی اچھی بات ہے. آج تو خاموش رہنے کا دن ہی نہیں ہے بھائی، آج تو بولنے کا دن ہے. آج تو یہاں وہابی بھی بیٹھا ہوگا تو علی علی کرے گا، حنبلی بھی بیٹھا ہوگا تو علی علی کرے گا، شافعی بھی بیٹھا ہوگا تو علی علی کرے گا، مالکی بھی بیٹھا ہوگا تو علی علی کرے گا. ارے شافعی کو تو اس لیے علی علی کرنا چاہیے، کسی شافعی امام شافعی کے ماننے والے کو تو زیادہ علی علی کرنا چاہیے. اس لیے کہ امام شافعی کہہ گئے کہ شافعی مرتے مرتے مر گیا، اس کو نہ پتا چلا کہ اس کا رب وہ ہے جسے سب رب کہتے ہیں یا اس کا رب علی ہے. جو ہے میرے ساتھ ہے نا کہ سارے مسکراتے رہ کر، اگر بولو نہیں تو مسکرا ضرور لیا کرو. جیسے ہی اگر یہاں سے کوئی خاموشی ہو جائے تو وہاں سے خاموشی نہیں ہونی چاہیے. بات یہی ہے کہ میں یہاں سے بولوں، جب میں رکوں تو آپ بولیں. میں یہاں سے مصرے پڑھوں گا، آپ کو صرف علی علی بولنا ہے، سبحان اللہ بولنا ہے. اگر کسی کا دل چاہے تو سبحان علی بھی بول دے، اس کی مرضی ہے، لیکن بولتے رہتا ہے، بتاتے رہتا ہے کہ بھائی ذکر ہو رہا ہے علی کا، تذکرہ ہو رہا ہے علی کا. اگر کوئی سبحان اللہ بول رہا ہے تب بھی اللہ کا تذکرہ ہے، اگر کوئی سبحان علی بول رہا ہے تو اللہ کا نام بھی علی ہے. کچھ لوگ ہیں نا کہ یہاں خامخواہ یہ جملے پکڑتے ہیں، تو بھائی اللہ کا بھی ایک اسم اعظم علی ہے، اس کے 99 ناموں میں ایک سبحان علی بھی ہے، العلیو بھی اس کا نام ہے. میں اس علی کی بات کر رہا ہوں. اب اگر کوئی ادھر ادھر لے جائے تو مجھے اس کے عقیدے پر شک ہو جائے گا کہ کیا وہ نصیری ہے، میں تو نہیں ہوں. جو ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں یہاں سے میں خاموش ہوں تو وہاں سے آپ بولنا شروع کر دیں. تو اب اگر مالکی ہے وہ بھی علی علی بولے، شافعی ہے وہ بھی علی علی بولے، حنفی ہے وہ بھی علی علی بولے، اور اس کے علاوہ جعفری تو بولتا ہی ہے، اس لیے کہ اس کے تو گھٹی میں علی علی پڑا ہوا ہے. تو آج تو سب کو بتانا ہے کہ ہم علی والے ہیں، کہ ہمارا نسب بھی ٹھیک ہے، حسب بھی ٹھیک ہے، شجرہ بھی ٹھیک ہے، ہمارا خاندان بھی ٹھیک ہے، ہماری سیرت بھی ٹھیک ہے، ہمارا کردار بھی ٹھیک ہے، ہماری گفتار بھی ٹھیک ہے، ہماری رفتار بھی ٹھیک ہے، ہماری رفتار بھی ٹھیک ہے. آج تو کعبہ بنت اسد کی رفتار دیکھ رہا ہے. کعبہ چاہتا ہے بنت اسد جلدی سے کہیں اور نہ جائیں، یہاں آ جائیں. اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں فطرت کی اشیاء کو مجھ سے اور تم سے زیادہ علی کی معرفت ہے. کعبہ دیکھنے کو پتھر کا گھر ہے، لیکن اس کی معرفت اتنی بلند ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بنت اسد جلدی سے یہاں آ جائے. اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ آج بنت اسد جہاں چلی جائیں گی وہی گھر کعبہ بن جائے گا. جہاں چلی جائیں گی وہی گھر کیا بن جائے گا. اور کعبے کو کس نے قبلہ بنایا؟ بنت اسد کے بیٹے نے، بنت اسد کے بیٹے. کبھی سوچا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ کدھر ہوتا؟ اگر حضرت ابو طالب حرم کو حرم تک بھیج نہ پاتے تو مسلمانوں کا قبلہ حضرت ابو طالب کا گھر ہوتا. توجہ ہے. 4 مصرے انہوں نے پڑھے، چلو 4 مصرے میرے بھی لے جاؤ. مودت پتھروں میں بھی ہے یہ دنیا کو سمجھاتا. مودت پتھروں میں بھی ہے یہ دنیا کو سمجھاتا. مودت پتھروں میں بھی ہے یہ دنیا کو سمجھاتا. علی میرا بھی قبلہ ہے یہ اہل دل کو بتلاتا. یہی سچ ہے. اگر بنت اسد کچھ دیر کرنے تھی تو کعبہ خود ابو طالب کے گھر تک اڑ کے آ جاتا. یہ سلامت رہے آپ.
خدا ان نوجوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے، ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، سلامت رہو، تمہارے سروں پر تمہارے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، اور ایسے ہی علی علی کرتے چلے جانا۔ اور یقیناً کہ جب ید اللہ کے تذکرے پہ ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو وہ ہاتھ صرف ید اللہ ہی سے مانگتے ہیں، تو تمہارے ہاتھ اٹھے اللہ کے ہاتھ سے مانگنے کے لیے، اللہ سے ہاتھ سے مانگنے کے لیے تمہارے ہاتھ اٹھتے چلے جائے، اور خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو کعبہ خود ابو طالب کے گھر تک اڑ کے آ جاتا، اڑ کے آ جاتا۔ تو اللہ نے بڑا انتظام کیا ہے۔ ابھی خدا کا شکر ہے، خدا ترقی عطا فرمائے، یہ برابر میں رانا صاحب کا مکان بن رہا، خدا اس پر اور اضافہ کرے۔ آپ کے مکان بھی بنتے ہیں، ہمارا مکان بھی بنا، بھئی طے ہو گیا مکان بنانا، نقشہ بن گیا۔ اب بھئی چلو کس سے بنوائیں، چلو وہ سڑک پہ کوئی مستری مزدور کھڑے ہوں، میرے پاس بلا کے لے آؤ۔ تو ہمارے تمہارے گھر بنانے کے لیے مزدور سڑک پہ چلتے پھرتے، کوئی ہے جو ذہین جو میرا جملہ سمجھ رہا کہ میں کہنے کیا جا رہا ہوں؟ میرا اور تمہارا مکان بنے، گھر بنے، تو سڑک پہ چلتے پھرتے مزدوروں کو بلا کے لے آئے، بنا دینا۔ یہ علی کا گھر بن رہا تھا، اس کے ایک مزدور کا نام ابراہیم، ایک کا نام اسماعیل۔ میں تو یہاں سے مصرے ہی پڑھ رہا ہوں، سمجھو یہ مصرے ہیں، میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آج کو شعر بھی سناتا چلا جاؤں ساتھ ساتھ، کیونکہ 4 آدمیوں نے بسم اللہ کہا۔ آج تو دل ہی ہے نا، دن ہے، اور آج کی شبی ایسی ہے کہ بس کچھ پرکیف باتیں ہو جائیں۔ ہے کوئی یہاں رند خرابات میں رہنے والا؟ کوئی رند خراباتی ہے؟ کوئی میخانے میں رہنے والا ہے؟ کوئی پینا جاننے والا ہے؟ یہ ہے میں قدا یہاں رند ہیں، 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 یہاں سب کا ساتھی امام ہے۔ اور جو نہیں بول رہا، جو خامخواہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے مصرع کہ یہ ہے میں قدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساتھی امام ہے۔ یہ حرم نہیں ہے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ کہنے والا کہہ گیا، میرے نہیں بڑے مشہور اشعار ہیں، میں تو آپ کی تیاری کرا رہا ہوں اپنے اشعار تک لانے کے لیے۔ یہ ہے میں قدا یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساتھی امام ہے۔ یہ حرم نہیں ہے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے۔ یہ جناب شیخ کا فلسفہ، مصرع تو سمجھو، یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے۔ یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے، جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے۔ جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے۔ جو ذرا سی پی کے بہک گئے، رانا صاحب، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے مائکدے سے نکال دو۔ ابھی میں اگر مصرع سمجھا دوں تو سب کے ہاتھ اڑ جائیں گے کہ اصل میں کہنا کیا چاہ رہا تھا شاعر۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے مائکدے سے نکال دو، شاعر کی مراد نصیری سے ہے۔ تو بھائی کہاں بیٹھے میں یہاں؟ شاعر کی مراد نصیری سے ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا۔ تو نے صرف علی کو زندہ کرتا ہوا دیکھا تو تو نے خدا کہہ دیا، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے مائکدے سے نکال دو۔ یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ میں نے کہا کہ فطرت کی اشیاء علی کو بہتر جانتی ہیں، حجت کو بہتر جانتی ہیں۔ یہ جتنی فطرت کی اشیاء ہیں یہ حجت کو بہتر جانتی ہیں۔ واقعہ یاد ہے نا جناب یعقوب نے جب بھیڑیے کو بلایا، بول دو بھائی پورا واقعہ تھوڑی سمانا،
تو بھیڑیے نے کہا کہ ہم جانوروں پر نبی کی اولاد کا خون حرام ہے۔ اب جانور کہہ رہا ہے کہ جانوروں پر اولاد انبیاء کا خون حرام ہے، تو جنہوں نے کیا ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے نا۔ تو فطرت کی اشیاء، حجت امام کو، ولی کو، اللہ کے ولی کو، اللہ کے نمائندے کو ہم تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ معرفت بھی بہت زیادہ ہے، عرفان بھی بہت زیادہ ہے، مودت بھی بہت زیادہ ہے۔ علی بیٹھے بیٹھے ممبر سروری پر، اور علی نے کہا کہ اگر پوچھنا تو صرف مجھ سے ہی پوچھنا، اور خبردار کسی اور سے نہ پوچھنا۔ اور کسی نے علی کے بعد اس ممبر پر بیٹھنے کی جرأت نہیں کی۔ بھائی میں اپنی مستی میں پڑھ رہا ہوں، میں ذمہ دار آپ کا نہیں ہوں، کیسے سنتے ہو؟ سمجھ لو تم نہیں بول رہے تو میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے تم سے بار بار کہا کہ جیسے ہی میں کہیں کسی منظر کا تذکرہ کرتا ہوں، خدا کی قسم میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ میری نظر میں اس وقت مسجد کوفہ ہے، اور مسجد کوفہ کا وہ ممبر ہے، اور ممبر کا عرشہ ہے، اور عرشے پر عرش والا بیٹھا ہوا ہے، اور عرش والا بیٹھ کر کہہ رہا ہے سلونی، مجھ سے سوال کرو۔ سامنے کوئی معمولی لوگ نہیں بیٹھے تھے، سامنے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے عالم و عالم بیٹھے ہوئے تھے، توراۃ کے حفاظ بیٹھے ہوئے تھے، زبور کے حفاظ بیٹھے ہوئے تھے، انجیل کے حافظ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کے حافظ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ ابھی جملہ روک دیا اس لیے کہ ایک جملہ ذہن میں آ گیا۔ پیغمبر نے بھری مسجد نبوی میں ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ حدیث تھا، اور حدیث علی کی مدح میں تھی۔ عجیب بات ہے کہ پیغمبر جب علی علی کر رہے تھے، کاش یہ جملہ پہنچ جائے، رانا صاحب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ بھائی پیغمبر جب ممبر مسجد نبوی پر بیٹھ کر علی 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 کر رہے تھے، تو علی کی بات سنا رہے تھے اپنے دوستوں کو۔ یہی سے بتا دیا دوست الگ ہے اور بھائی الگ ہے، اصحاب الگ ہے اور آل الگ ہے۔ تو اب پیغمبر نے حدیث دی، اب تم جانتے ہو علی کون ہے؟ علی، علی کے لیے پیغمبر نے حدیث دے دی، العلی مع القرآن والقرآن مع علی۔ حدیث سنی بھی آپ کی، بہت دنوں کی سنی بھی حدیث ہے، بچپن سے آپ حدیث سن رہے ہیں، حفظ ہے آپ کو یہ حدیث۔ میں ایک صرف سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سوال سمجھ میں آ جائے تو اگر کوئی گونگا ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتا دے، اگر کوئی گونگا ہے بول نہیں پائے تو ہاتھ اٹھا کے بتا دے کہ ہاں بھائی میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ جملہ لے جائیے کہ آج تو کعبے کی دیوار بھی بول رہی ہے، وہ بھی گونگی نہیں رہی۔ تو تب تو پھر زبان رکھتے ہو تو بات سمجھ میں آ جائے تو بول دینا میں صرف سوال کر رہا ہوں، اور سوال پہنچ جائے تو کاش کہ سوال پہنچ جائے تو میری محنت اس وقت تک کی سوارت ہو جائے گی۔ پیغمبر نے کہا العلی مع القرآن وقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اہل سنت علماء نے بھی لکھا، مورخین نے بھی لکھا، مفسرین نے بھی لکھا، سب نے لکھ دیا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ پیغمبر نے حدیث ایسے ہی کہی جیسے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، العلی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کب سے علی قرآن کے ساتھ ہے، کب سے قرآن؟ وہ لوگ چپ ہو گئے، ان کے لیے جملہ دے دیتا ہوں۔ سوال میں نے کہا، سوال میں نے کیا کہ پیغمبر نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، کہا نا حدیث مشہور ہے نا بھائی، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ۔ سوال یہ تھا کب سے قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہے، کب سے قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہے؟ ذہانت اگر آپ میں ہے تو جملہ میرے اشارے سے ہی سمجھ جائیں گے۔ اگر علی 10 برس کے ہوں اور پیغمبر 40 برس کے ہوں، جب پیغمبر پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو پیغمبر 40 برس کے تھے نا، اور علی اس وقت 10 برس کے تھے، تو جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی ہے علی 10 برس کے تھے۔ اگر اس وقت علی قرآن سنانا شروع کریں تو اس وقت سے علی قرآن کے ساتھ ہے، لیکن ابھی قرآن آیا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے علی کو اپنی گود میں لیا اور کہا یا علی قرآن سنا۔ یہ سلامت رہے آپ جیسے آپ سے سنا۔ جی آپ سلامت رہے جیسے آپ سنا، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ پیغمبر ابھی علی آئے ہیں، کعبے میں علی آئے ہیں، پیغمبر 16 رجب کو کعبے میں داخل ہوئے۔ پچھلے سال جملہ پڑھ دیا، بتا دیا، دوبارہ تھوڑی دہرانا ہے کہ 13 کو علی آئے، 14 15 16 کو پیغمبر داخل ہوئے، 3 دن بعد داخل ہوئے نا۔ 3 دن اللہ نے مہمان رکھا، پیغمبر کو اللہ چاہتا تو 13 ہی کو بھیج دیتا، اور 13 ہی کو پیغمبر علی کو لے کے باہر آ جاتے۔
لیکن اگر تیرا ہی کو پیغمبر علی کو لے کے باہر آ جاتے، ذہانت کا جملہ ہے جو نہیں سمجھا افسوس ہو جائے گا، اگر 13 رجب کو ہی پیغمبر کعبے میں داخل ہوتے اور علی کو لے کر باہر آ جاتے تو کعبہ صرف مکان رہتا، 3 دن رکھ کر بتایا مکان نہیں ہے، گھر ہے۔ جی آپ سلامت رہے، سلامت رہے، جیسے آپ کو سنا۔ اگر 13 کو باہر آ جاتے کعبہ صرف مکان رہتا، 3 دن رکھ کر خدا نے بتایا گھر تو اسی کا ہے۔ چپ ہو گئے آپ، گھر تو انہی کا ہے، گھر تو انہی کا، بھائی گھر انہی کا ہے۔ اچھا اللہ کو گھر کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ بیت اللہ کیوں کہلا رہا ہے؟ جی بھائی میرے ساتھ آ جائے نا، کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس سمجھ لو کہ کچھ میں بول رہا ہوں اور تمہارے مطلب کا بول رہا ہوں، تو خامہ خواہ بابا بولو نا بھائی، آج تو خامہ خواہ بولو، آج تو کچھ بولو نہ بولو، سبحان اللہ کہتے رہو، بابا کہتے رہو، شور مچاتے رہو کہ بھائی اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے لا مکان ہو، اچھا وہ لا مکان ہے، یہ بات اس نے ہمیں نہیں بتائی، کیا یہ بات اللہ نے آگے بتائی کہ میں لا مکان ہوں؟ آج تک نہیں بتائی، رسول نے بتائی، جس اللہ کا تعارف رسول نے کروایا اسی رسول نے بتایا وہ لا مکان ہے۔ جب وہ لا مکان ہے تو یہ بیت اللہ کیوں ہے؟ یہ بیت اللہ کیوں ہے بھائی؟ یہ اللہ کا گھر کیوں ہے؟ جملہ دور کر آپ کی اجازت ہو، تھوڑا سا مسکراتے نا، مجھے خوف آ رہا ہے ایسے چہروں سے، مسکراتے رہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ سب میرے ہی جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی مجھے لگ رہا ہے ایسے لگے کہ جیسے میں آئینہ دیکھ رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں تو میرا آئینہ بن جائیے نا بھائی، میں ہنس رہا ہوں میرا آئینہ بن جائیے، چلیے پھر بھی آپ چپ ہیں۔ چلیے میں جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہاں کی ہر شے کو دیکھ رہا ہوں، یہ پنکھا دیکھ رہا ہوں، یہ مائک دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ستون ہے، یہ مسجد ہے، یہ پردہ ہے، یہ ہمارے زرخان صاحب بیٹھے ہیں، رانا حسن صاحب بیٹھے ہیں، قلبی حسین صاحب بیٹھے ہیں، اور ہمارے اسد صاحب بیٹھے ہیں، اسد بلوچ صاحب بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، سب کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، سب کو دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے آپ سب کی آنکھیں بھی دکھائی دے رہی ہیں، آپ کی آنکھیں، یہ آپ کی آنکھیں، آپ کی آنکھیں، اس وقت مجھے اپنی آنکھ دکھائی نہیں دے رہی۔ رانا صاحب کیا پڑھوں بھائی، کدھر بیٹھے ہیں لوگ یہاں؟ اس وقت مجھے اپنی آنکھ نظر نہیں آ رہی، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اپنی آنکھ نظر نہیں آ رہی، اور مجھے دیکھنا ہے کہ میری آنکھ کیسی ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری آنکھ کیسی ہے نا، تو میں کہوں گا رانا صاحب ذرا ایک شیشہ تو لا دیں، ایک آئینہ تو لا دیں، جیسے ہی میں آئینہ سامنے رکھوں گا مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ میری آنکھ ایسی ہے، میرا چہرہ ایسا ہے، میری آنکھ ایسی ہے، میرا چہرہ ایسا ہے، میرے کان ایسے ہے، تو اللہ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو اس کی آنکھ کیسی ہے، علی کی آنکھ دیکھا۔ جو فرما رہے ہیں آپ میرے ساتھ ہے نا، خدا سلامت رکھے آپ کو، جیسے سن رہے ہیں آپ کا خاصہ ہے، یقین مانے میں دل سے آپ کو دعائیں دے رہا ہوں، اور آپ آج جو لے کے اٹھیں گے نا وہ آپ کو کبھی نہ ملا ہوگا، یقین مانیے، ایسا لے کے اٹھیں گے، نہیں چاہیے کیا؟ وہ بولو تو جسے چاہیے وہ بولے تو۔ میں نے پچھلے سال کی 4 مصرے پڑھے تھے کہ ذکر معصوم کی محفل میں خود آتے ہیں امام، ذکر معصوم کی محفل میں خود آتے ہیں امام، جو بھی اس بزم میں آ جاتے ہیں سب طاہر ہیں۔ داد دینے کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہم لوگ اپنے مولا کو بتاتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، بتاتے رہنا اپنے امام زمانہ کو کہ ہم حاضر ہیں۔ اور دوسری بات، اختیارات کرامات لیا کرتا ہے، یعنی کامل سے کمالات لیا کرتا ہے، داد دینے کے لیے جو بھی اٹھا دیتا ہے ہاتھ اپنے مولا سے وہ خیرات لیا کرتا ہے۔ تو میرے ساتھ رہنا، میں نے اسی لیے کہا کہ اب اللہ کی آنکھ کیسی ہے، ایسے پتا چلے اس کی آنکھ کیسی ہے، وہ تو دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے تو جملہ بڑا ہلکا کر کے بتایا کہ میں نے تم سے اور اپنے سے کہہ دیا اگر دیکھنا چاہو کہ اللہ کی آنکھ کیسی ہے
تو علی کی آنکھ دیکھو، اگر دیکھنا چاہو اللہ کا چہرہ کیسا ہے تو علی کا چہرہ دیکھو، اگر دیکھنا چاہو علی کے کان کیسے ہیں، اللہ کے کان کیسے ہیں تو علی کے کان دیکھو، اگر دیکھنا چاہو کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے تو علی کے ہاتھ دیکھو، اگر دیکھنا چاہو اللہ کا پہلو کیسا ہے تو علی کے پہلو کو دیکھو، اگر دیکھنا چاہو سننا چاہو کہ اللہ کی زبان بولتی کیسے ہے تو علی کو بولتا ہوا دیکھو۔ یہ تو میں نے بڑی ہلکی کر دی بات، کاش کے جملہ پہنچ جائے۔ ارے اللہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میری آنکھ کیسی ہے، میرا چہرہ کیسا ہے، تو اس نے علی کو خلق نہیں کیا، آئینہ خلق کیا۔ یہ باہر والے حضرات جتنے بیٹھے خدا سب کو سلامت رکھے، جتنے گھوڑے میں سب کو سلامت رکھے۔ آپ کو سبحان اللہ کہہ رہا ہوں بھائی، میں آپ کو داد دے رہا ہوں جیسے آپ نے جملہ سنا ہے، آپ کو داد دے رہا ہوں۔ خدا اس معزت کو سلامت رکھے، اس میں اور اضافہ فرمائے، خدا اس معرفت میں اور اضافہ فرمائے، یہ معرفت آپ کی نسلوں میں چلتی چلی جائے۔ جو ہے اتنے حسین چہرے بیٹھے ہوئے، اتنے خوبصورت اسے چہکتے ہوئے مہکتے ہوئے لہکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آج کسی جلنے والے کا کام نہیں ہے، کسی جلنے والے کا کام نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ سورج بھی چھپا ہوا ہے، حالانکہ سورج جلنے والوں میں نہیں ہے، جلانے والوں میں ہے۔ بھئی سورج ناراض نہ ہو جائے نا، کہیں تو نکلا ہوا ہے نا، بھئی کہیں تو طلوع ہوا ہے نا، سورج کو خبر نہ ہو جائے کہ میں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہے تو سورج کو خبر کون کرے گا؟ یہ چاند تو بچائے گا نا بھائی، یہ چاند اس وقت روشن ہے۔ میں نے رانا صاحب کو نکلتے ہوئے چاند دکھایا، میں نے کہا دیکھو یہ انار کیا روشنی نکال رہے ہیں، تو چاند سے روشنی پھوٹ رہی ہے، یہ چاند روشن ہے، یہ چاند روشن ہے، وہاں جا کے دیکھنا، یہ 12 مہینوں کا واحد چاند ہے جو 13 کو ہی 14 کا ہو جاتا ہے، 13 کو ہی 14 کا ہو جاتا ہے۔ باہر نکلنا، چاند کو دیکھنا، چاند کو دیکھنا، بڑا روشن ہے، آج بڑا چہک رہا ہے، آج اس کی روشنی ہی الگ ہے۔ اب تم نہیں دیکھ پا رہے تو میرا قصور نہیں ہے، میں تو دیکھ کے آگیا، میں نے رانا صاحب کو بھی دکھا دیا، آج یہ رقص کر رہا ہے، آج یہ رقص کر رہا ہے، آج یہ تھرک رہا ہے، آج یہ بڑے سرور میں ہے، آج یہ بڑی کیفیت میں ہے، آج اس کی روشنی ہی الگ ہے، آج اس کا نور ہی الگ ہے، آج اس کا سویرا ہی الگ ہے، آج اس کی تازگی ہی الگ ہے، آج اس کا چہکنا ہی الگ ہے، آج اس کا مہکنا ہی الگ ہے، آج اس کا مستقر ہی الگ ہے، آج اس کا مسکن ہی الگ ہے، آج اس کا مخزن ہی الگ ہے، آج اس کا معدن ہی الگ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ شاید ہمیں پرے پرواز مل جائیں اگر قلندر کی طرح، تو ہم بھی ذرا آسمانوں پہ پرواز کر کے سن تو لیں، یہ چاند بھی علی 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 علی، ایسے ہی تو نہیں چہک رہا ہے، ایسے ہی تو نہیں مہک رہا ہے، ایسے ہی تو نہیں روشن ہے نا بھائی۔ اگر میرے جملے سے اختلاف ہے کہ بھائی چاند اگر روشن ہے تو ایسی تو روشن نہیں ہے نا، خامخواہ تو روشنی نہیں آ گئی نا اس میں، یہ چاند روشن ہے، یہ چاند روشنی دے رہا ہے، یہ چاند بڑی روشنی دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں، چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں، بولے ہاں یا نہیں؟ آئیں تشریف لے، میں تشریف لے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھے تو جیسے اللہ پڑھتا ہے ویسے پڑھے نا بھائی، اللہ بھی اتنی ہلکے نہیں پڑھتا بھائی، جیسے اللہ ملائکہ پڑھتے ہیں ویسے ہی مومنین کو پڑھنا چاہیے۔ اگر مومن ہو تو جبرائیل کی طرح صلوات پڑھو، صلوات۔ یہ چاند روشن ہے، جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے، جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے، دشمن حیدر چلتی پھرتی لعنت ہوتا ہے۔ قول نبی ہے مرتری ہے، قول نبی ہے مرتری ہے، بس ہوا یہ ثابت علی کا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ سلامت رہیں، یہاں تو سب مرد کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً سب لاپتہ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سیسک پھیلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں کسی کو پہاڑوں کا پتہ نہیں پتا ہوگا، یہاں کوئی یہ نہیں جانتا ہوگا کہ پہاڑ ہوتے کیا ہیں۔ ہم تو میدانوں میں رہنے والے ہیں، میدانوں میں ڈٹ کر رہنے والے ہیں، کبھی
اب میدان احد میں آ جاتے ہیں، کبھی میدان بدر میں آ جاتے ہیں، کبھی میدان خندق میں آ جاتے ہیں، کبھی میدان خیبر میں آ جاتے ہیں، کبھی ذات سلاسل میں آ جاتے ہیں، کبھی حنین میں آ جاتے ہیں۔ ہم تو میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور اگر کبھی کوئی میدان نہیں ملتا تو ہم میدان مباہلہ میں بھی آ جاتے ہیں، تو میدان مباہلہ میں بھی آ جاتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے جملہ کہا کہ یہ چاند روشن ہے، بڑا روشن ہے، بڑا روشن ہے، اس کی چاندنی چھٹک رہی ہے، لیکن چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند سورج سے روشنی لے کر چمکتا ہے، چاند سورج سے روشنی لے کر چمکتا ہے۔ اگر آج چاند یہ چمک رہا ہے تو اس میں سورج ہی کی روشنی ہے۔ اب چاند سے پوچھنا کس کی روشنی ہے، پلٹ کے کہے گا سورج کی روشنی ہے۔ اسی چاند نے ہمیں بتایا کہ سورج محمد ہے، چاند علی ہے، سورج محمد ہے، چاند علی ہے۔ اسی چاند کو پیغمبر اپنی مسند پہ بٹھا کے گئے، اسی چاند کو پیغمبر اپنی مسند پہ بٹھا کے چلے گئے۔ مختار کو جب حکومت ملی تو مختار نے تخت پر علی کی جوتیاں رکھی، علی کی نالین تخت پہ رکھ دی، کہ بادشاہ تو یہ ہے، یہ نہیں کہ بادشاہ علی ہے۔ کیا چھوڑ دوں ممبر، آپ کی تیاری کرا رہا ہوں، وہ شعر آپ کے حوالے کر لیں۔ یہ نہیں کہا کہ بادشاہ علی ہے، کہ بادشاہ ہے علی کی جوتی، علی کی نالین بادشاہ ہے، علی کی نالین بادشاہ ہے۔ چپ ہو گئے آپ، میں کیسے عرض کروں؟ اور آپ بھی بڑے ہوشیار ہیں، بڑے چالاک ہیں، چپ ہو کے آپ کچھ مجھ سے بلوانا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے یاد آتا ہے جب مجمع چپ ہو جاتا ہے تو مجھے سمجھانا پڑتا ہے۔ منزل ذیقار سے علی گزر رہے تھے، ذیقار منزل سے ایک جنگ سے واپسی پہ منزل ذیقار سے واپس جا رہے تھے، گزر رہے تھے، رک گئے تھوڑی دیر کے لیے، پڑا ہوا علی نے اپنی نالین دیکھی تو نالین ٹوٹی ہوئی تھی کہیں سے، اس میں اتنے پیبند لگے ہوئے تھے کہ ابن عباس نے بھی دیکھا۔ ابن عباس نے کہا کہ مولا دوسری نالین دی، مولا اس کو ٹاکتے جا رہے تھے، اس کو سی رہے گی، کوئی ٹوٹی بھی نالین، اس میں ناولوں کتنے پیبند لگے ہوئے تھے، اس کو مولا نے سیا۔ ابن عباس نے کہا کہ مولا اب دوسری نالین نہیں دے، یہ تو بڑی بوسیدہ ہو چکی ہے، کہ تمہیں کیا پتہ اس نالین کی قدر کیا ہے؟ جیتے رہے، سلامت رہے، تمہیں کیا پتہ کہ اس نالین کی قدر کیا ہے؟ سنو، یہ نالین وہ ہے کہ جس میں علی کے پاؤں گئے ہوئے ہیں۔ ابھی تو کوئی جملہ ہی نہیں ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہا یہ نالین وہ ہے جس میں عبد خدا کے پاؤں گئے ہیں، جس میں علی کے پاؤں گئے ہیں۔ اور کہا ابن عباس تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب میں بلند ہوا ہوں کسی کے دوش پر تو مہر نبوت کہاں تھی؟ یہ سلامت رہیں آپ، یہ سلامت رہیں۔ ارے آج سے 4 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا، مجھے جملہ یاد آ گیا۔ پیغمبر جب معراج پر پہنچے، جیسے ہی پیغمبر معراج پر پہنچے، عرش اعظم عظیم پر پہنچے تو پیغمبر نے نالین اتارنا چاہیے، پیغمبر کی نالین ہے، پیغمبر نالین پہنے، پیغمبر نے چاہا نالین اتار دوں۔ ایک بار اللہ کی آواز آئی، نالین پہنے پہنے چلے آؤ، نالین پہنے پہنے چلے آؤ۔ مفسرین نے لکھا کہ پیغمبر نے نالین اس لیے اتاری کہ جب موسیٰ گئے تھے درخت کے پاس تو اللہ کی آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طغی۔ اے موسیٰ تم ذرا وادی مقدس میں آ رہے ہو، جہاں جوتیاں ہیں نا وہیں اتار کے آنا، ننگے پاؤں یہاں آنا، برہنہ پاؤں یہاں آنا، جوتیاں اتار کر آنا۔ تو اب مفسرین نے لکھا کہ پیغمبر نے سمجھا کہ میں عرش اعظم کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے بھی نالین اتار دینی چاہیے۔ پیغمبر نے ارادہ کیا، پیغمبر نے ارادہ کیا کہ نالین اتار دیں۔ اللہ پیغمبر کا ارادہ سمجھا، کہا کہ اے محبوب نالین پہنے پہنے چلے آؤ، نالین پہنے پہنے چلے آؤ۔ وہ موسیٰ تھے، تم محمد ہو، یہ عرش تمہارے ہی سجدے میں بنا ہوا ہے۔ آپ جملہ کہا ہمارے آگے بہت بڑے عالم نے، میرا جملہ نہیں، ایک بہت بڑے عالم کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہا پیغمبر کو اللہ نے جو یہ کہا کہ نالین پہنے پہنے چلے آؤ تو اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نالین پہنے پہنے چلے آؤ اسے اللہ ہی کے ہاتھوں نے تو سیا ہے۔ پانی پی رہا ہوں تو صلوات کا تو سہارا دے دیتے ہیں۔
اجازت ہے؟ بسم اللہ ہی چاہے علی دے نام تو شروع کرنا کام توڑ نہ چڑھے تے مینوں پڑھ لے عقیدے کی بات ہے نا علی دے نام تو شروع کرنا کام توڑ نہ چڑھے تے مینوں پڑھ لے علی علی کردا غارہ چ ٹر جا جے تے سب لڑے تے مینوں بابا نے بلند صلوات بھائی محمد والے محمد بلند تر صلوات اجازت ہے؟ بسم اللہ تو ضروری ہے لیکن نا خطبہ جب شروع کیا جاتا ہے تو پہلے پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نے کہا ہے کہ بسم اللہ جب بھی پڑھو تو بغیر اعوذ باللہ نہ پڑھو۔ یہ ہے تذکرہ سننے والا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی پڑھو تو اس سے پہلے فاستعذ باللہ، اس سے پہلے اللہ کی پناہ ضرور مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور کہو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے علی کا ذکر۔ اللہ کہہ رہا ہے جب علی کا ذکر کرنے لگو تو پہلے شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، اس لیے کہ مرحب اچھا خاصا واپس جا رہا تھا۔ اچھا خاصا مرحب واپس جا رہا تھا، کسی نے بہکایا تو واپس علی کے مقابل میں آ گیا، جسے مرحب نے بہکایا اس کا نام شیطان تھا۔ نئی بات تو نہیں کر رہا، مرحب چلا گیا تھا نا واپس۔ جیسے علی نے کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ جیسے ہی مرحب نے سنا کہ حیدر آگے پلٹ کے واپس گیا، راستے میں بہت بڑی داڑھی والا شیخ نجدی شیطان شیخ نجدی کی شکل میں آ گیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہا واپس جا رہا ہے۔ کہا کیوں جا رہا ہے؟ کہا حیدر آ گیا۔ کہا کیوں حیدر آ گیا تو کیا ہوا؟ کہا میری ماں نے منع کیا تھا، وہ کاہنہ تھی، وہ ذائچہ نکال دی تھی، اس نے کہا سب سے مقابلہ کرنا، جب حیدر آ جائے تو اس کے سامنے نہ جانا، اس لیے کہ وہ تجھے دو ٹکڑا کر دے گا۔ اب حیدر آ گیا، شیطان نے کہا کیا ضروری ہے کہ یہ وہی حیدر ہو کہ جس کا تیری ماں نے تذکرہ کیا ہے؟ ایک نام کے کئی ہو سکتے ہیں، جا واپس چلا جا۔ اب اچھا خاصا واپس جا رہا تھا، پھر علی کے مقابلے میں آ گیا، علی نے اسے دو ٹکڑے کر دیا، دو ٹکڑے کر کے مسکرا کر کہا کہ جب بھی کوئی بھی جہاں بھی جس مقام پر بھی علی کے مقابل آ جائے سمجھ لینا شیطان کا بہکایا ہوا ہے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ پہلے پڑھتے ہیں اور بسم اللہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ جیسے جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں سے علی کا ذکر کر رہے ہیں، میں یہاں سے علی کا ذکر کر رہا ہوں کہ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہیں بات یہ لکھی ہے، وہ جو فرش پر چلی ہے وہ زمین پر علی ہے، شب سر عرش لیل اسرا جو علی 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 ہے، وہ پکار آج رانا تیرے گھر تک آ گئی ہے، کوئی بیٹوں سے یہ کہہ دے۔ لطف لوں گا میں آپ کی مسکراہٹوں کا لطف لوں گا۔ سر عرش لیل اسرا جو علی 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 ہے، وہ پکار آج رانا تیرے گھر تک آ گئی ہے، کوئی بیٹوں سے یہ کہہ دے، کوئی بیٹوں سے یہ کہہ دے کہ خبر لو والدہ کی۔ کوئی بیٹوں سے یہ کہہ دے کہ خبر لو والدہ کی کہ علی کی دشمنی میں وہ جمل تک آ گئی ہے۔ زبان باہر نہ نکالو، یہ ہوا، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخی حقائق ہے، ہوا یہ ہے۔ کوئی بیٹوں سے یہ کہہ دے، اگلا شعر پڑھو، اجازت ہے فقیر جس کا حاتم، ہے فقیر جس کا حاتم، وہ غنی ہے میرا مولا۔ ہے فقیر جس کا حاتم، وہ غنی ہے میرا مولا، جسے تم بتا رہے ہو وہ تو نام کا غنی ہے۔ وہ نماز مسجدوں میں یہ بیان مدح حیدر ہے، وہ نماز مسجدوں میں یہ بیان مدح حیدر، وہ عمل بھی بندگی ہے، یہ عمل بھی بندگی ہے، وہ عمل بھی بندگی ہے، یہ عمل بھی بندگی ہے۔ تو علی نام ہے خدا کا،
تو یہ سن لے اے نصیری، علی نام ہے خدا کا، تو یہ سن لے اے نصیری، ہوں علی کا میں بھی بندہ، تو بھی بندہ ہے علی ہے، ہوں علی کا میں بھی بندہ، تو بھی بندہ علی ہے۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہے میری جنگ اس سے۔ میں بھی ایسے ہی پڑھوں گا، میں اپنا گلہ ضائع نہیں کروں گا، میں بھی گلہ ضائع نہیں کروں گا، بڑے آرام سے پڑھوں، لیکن آپ بتائیں کہ کیسے مصرے سننے۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں، چادر کے نیچے جب آئے تو رسول نے یہ بات کہی تھی جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہے میری جنگ اس سے، یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہے میری جنگ اس سے، یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہے میری جنگ اس سے، میرے بھائی مرتضیٰ سے جو لڑا ہے یا لڑی ہے۔ کسا میں یہی کہا انا حرب لمن حاربہم، جو ان سے جنگ کرے اس کی مجھ سے جنگ ہے، یہی تو کہا۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہے میری جنگ اس سے، میرے بھائی مرتضیٰ سے جو، توجہ فرمائی، تو کسی دشمن علی کو، اب یہاں پہ جتنے بھی لوگ رپورٹنگ کرنے بیٹھے ہیں میں ان کو ایک پالیسی بیان دے رہا ہوں، کسی دشمن علی کو کبھی مارتے نہیں ہم، کسی دشمن علی کو کبھی مارتے نہیں ہم، کہ ہماری اس پہ لعنت یہ سزا بڑی کڑی ہے۔ کہ ہماری اس پہ لعنت یہ سزا بڑی کڑی ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں یہ شعر پڑھوں یا نہ پڑھوں، کہ مصرع ضائع نہ ہو جائے، نہیں پڑھتا، ضائع ہو جائے اس لیے کہ آپ آمادہ نہیں ہیں۔ دوسری چیز پڑھتا ہوں، مصرع اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، نہیں آپ کا میزان مجھے لگ نہیں رہا یہ مصرع کا وزن اٹھانے کا، ضائع کر دیں گے آپ۔ پڑھوں وزن دوں آپ کے حوالے کروں، وزن اٹھائیں گے اس کا وزن ہے تیرا جمال زینب، نہیں اٹھا پائے نا وزن۔ جب کراچی میں نے مصرع پڑھا تھا پوری محفل اٹھ گئی تھی، وزن نہیں اٹھا پا رہے آپ اس مصرع کا۔ ہے تیرا جمال زینب، ہے تیرا جمال زینب، تو تیرا جلال غازی۔ یہ سلامت رہو۔ ہے تیرا جمال زینب تو تیرا جلال غازی، یہ حیات و موت مولا تیری گود میں پلی ہے۔ یہ سلامت رہے۔ صلوات تو پڑھ دو بھائی۔ ہاں میں پڑھتا ہوں، اسی کے لیے تو ذرا تیاری کر رہا ہوں۔ بلند آواز کے ساتھ درود پڑھے۔ کیا کہنے والے محمد بلند تر صلوات۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ آج رندوں کو عطا کر کوئی ساغر ساقی، میں تو اس سے زیادہ تھا توقع کر رہا تھا کہ چیخو گے چلاؤ گے کان میں آواز تو آ جائے۔ آج رندوں کو عطا کر کوئی ساغر ساقی، آج رندوں، چاہیے ساغر یا نہیں چاہیے؟ آج رندوں کو عطا کر کوئی ساغر ساقی، بھر دے ساغر میں مائے طاہر و اطہر ساقی۔
اب ہے درکار نہ تسلیم نہ کوثر ساقی، اب ہے درکار نہ تسلیم نہ کوثر ساقی، بادہ مدح علی کامل جوہر ساقی، میں مصفیٰ ملے مجھ کو تیرے سینے کی طرح، اس کی خوشبو ہو محمد کے پسینے کی۔ اس وقت مستی میں ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہیں۔ میرا دل کہہ رہا ہے شہباز قلندر موجود ہے اور میں اور وہ مل کے پیئیں گے، تمہارا کیا ہے، تم جہاں جاؤ جہاں نہ پی لینا، میرے ساتھ اگر آنا ہے تو اسی طرح پینا جیسے میں پی رہا ہوں، جس طرح شہباز قلندر پی رہے ہیں کہ اس کی خوشبو ہو محمد کے پسینے کی طرح۔ ساقیا اب رخ توحید دکھا دے مجھ کو، ساقیا اب رخ توحید دکھا دے مجھ کو، ساتھ بیڑے کے میرے پار لگا دے مجھ کو، ساقیا خلد کا نظارہ دکھا دے مجھ کو، ساقیا چشمہ کوثر پر بٹھا دے مجھ کو، پی کے ہاتھوں سے جیا کرتے ہیں جینے والے، کتنے کم ظرف ہیں پیمانوں میں پینے والے، کتنے کم ظرف ہیں پیمانوں سے پینے والے، کتنے کم ظرف ہیں پیمانوں سے پینے والے، میں پلا دے مجھے، میں پلا دے سلطان حجازی والی، جدھر اپنا چھوٹا ساؤنڈ رکھا ہے ایسی رکھنا، میں پلا دے مجھے سلطان حجازی والی، وہ حقیقی ہو نہ وہ میں ہو مجازی والی، وہ حقیقی ہو نہ وہ میں ہو مجازی والی، یاد آ جائے ازل وہ پلا تازی والی، آپ کو سلام جیسے آپ نے مصرع سنا، یاد آ جائے ازل، چوتھا مصرع ضائع ہو گیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا جو مصرع پیش کرتا ہوں، میں پلا دے مجھے سلطان حجازی والی، وہ حقیقی ہو نہ وہ میں ہو مجازی والی، یاد آ جائے ازل وہ پلا تازی والی، ہو وفا جس میں ملی یعنی کہ غازی والی، یاد آ جائے ازل وہ پلا تازی والی، ہو وفا جس میں ملی یعنی کہ غازی والی، انبیاء روز وضو جس سے کیا کرتے ہیں، انبیاء روز وضو، انبیاء چھٹا مصرع تمہارے حوالے، انبیاء روز وضو جس سے کیا کرتے ہیں، سب نمازی جسے روزے میں پیا کرتے ہیں، انبیاء روز وضو جس سے کیا کرتے ہیں، سب نمازی جسے روزے میں پیا کرتے ہیں، سب نمازی جسے روزے میں پیا کرتے ہیں، میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، وہ ہاتھ اٹھا لے جو نماز و روزے میں یہ میں پی رہا ہے، ہاتھ نہیں اٹھائے ان کے ہاتھ کہاں رہ گئے بھائی، سب نمازی جسے روزے میں پیا کرتے ہیں، صحبت میں حضرات بیٹھے ہوئے اور چھٹا مصرع آپ کا شناسہ مصرع ہے، اب شراب نجفی و عربی دے مجھ کو،
اب شراب نجفی و عربی دے مجھ کو، اب شراب نجفی و عربی دے مجھ کو، اب شراب نجفی و عربی دے مجھ کو، ایک دو تین نہیں پنج تنی دے مجھ کو۔ ایک دو تین نہیں پنج تنی دے مجھ کو۔ مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں، حسن علی خان صاحب آپ سے خدمت ہے مصرع کہ اب شراب نجفی و عربی دے مجھ کو، ایک دو تین نہیں پنج تنی دے مجھ کو، یوں نہیں یعنی کبھی دے نہ کبھی دے مجھ کو، کل کا دیتا ہو اگر آج ابھی دے مجھ کو۔ غالب کے نشر کا میں نے استعمال کیا ہے۔ اب شراب نجفی و عربی دے مجھ کو، ایک دو تین نہیں پنج تنی دے مجھ کو، یوں نہیں یعنی کبھی دے نہ کبھی دے مجھ کو، کل کا دیتا ہو اگر آج ابھی دے مجھ کو، دن نہ ڈھل جائے کہیں، دن نہ ڈھل جائے کہیں مجھ پر نظر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے دن نہ ڈھل جائے کہیں مجھ پر نظر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ یہ بیت تمہارے حوالے ہے، ایسے سرشار ہو کے سنو کہ میرا دعویٰ ہے۔ اب میں ہجر کا غم مجھ کو پلا دے وہ شراب، اب مٹے ہجر کا غم، اب مٹے ہجر کا غم مجھ کو پلا دے وہ شراب، جو دل مردہ کو ایک پل میں جلا دے وہ شراب، جو دل مردہ کو ایک پل میں جلا دے وہ شراب، وہ کہ جو نور بصیرت کو جلا دے وہ شراب، گل افکار جو ہر سبز کھلا دے وہ شراب، گل افکار جو ہر سبز کھلا دے وہ شراب، میری نسلوں کا بھی، میری نسلوں کا بھی ہو جائے گزارا ساقی، میری نسلوں کا بھی ہو جائے گزارا ساقی، ایک میں خانے میں مل جائے جو 12 سال، ایک میں خانے میں مل جائے، بولا نا، ایک میں خانے میں مل جائے جو 12 سال، ایک میں خانے میں مل جائے جو 12 سال۔ سلامت سلامت بہت شکریہ، بڑی نائب میری نسلوں کا بھی ہو جائے گزارا ساقی، نفارہ یا نہیں آ رہا یہ بتاؤں، ایک نئے خانے میں مل جائے جو 12 ساقی، میں کدے لے ہے نہیں فرق وہ خاص کے عام، میں گلے میں نہیں فرق وہ خاص کے عام، جو بھی آتا ہے یہاں، جو بھی آتا ہے یہاں بس اسے پینے سے ہے کام، اتنے آئے وہ شک کے لیے، جو بھی آتا ہے یہاں بس اسے پینے سے ہے کام، تیرے میخانے کا ساقی ہے ازل سے یہ نظام،
ہائے ہائے کیا نظام ہے، میں پیش کر رہا ہوں کہ تیرے میخانے کا ساقی ہے ازل سے یہ نظام، مدح حیدر کے یہاں روز پیے جاتے ہیں جام، تیرے میخانے کا ساقی ہے ازل سے یہ نظام، مدح حیدر کے یہاں روز پیے جاتے ہیں جام، جو رہے ہوش میں، جو رہے ہوش میں، جو رہے ہوش میں، وہ رند طرح دار نہیں، سر سے میں جس کا چھلک جائے وہ میخوار نہیں، سر سے میں جس کا چھلک جائے وہ میخوار نہیں، ہاں وہی میں، ہاں وہی میں، بہت سے لوگوں کو اس میں کی ضرورت ہے، اس شراب طہورہ کی ہمارے اس معاشرے میں بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے، ہاں وہی میں کہ عقیدے کو جو پائندہ کرے، ہاں وہی میں کہ عقیدے کو جو پائندہ کرے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہم سب کا شکر گزار ہوں، جیسے آپ بیٹھے ہوئے خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، بزرگ کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ چلتی پھرتی دعائیں ہیں، ان سب کے لیے دعا کیا کرو کہ ان کا سایہ سلامت رکھے، جس گھر میں سمجھ لو ان کے گھر میں دعاؤں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں، بزرگ بیٹھے ہوئے اور نوجوان بھی بیٹھے ہوئے، خدا سب کی جوانی کو سلامت رکھے، ہاں وہی میں کہ عقیدے کو جو پائندہ کرے، روح کو نفس کو اور قلب کو رخشندہ کرے، نور دے عقل کو اور فکر کو تابندہ کرے، پیلے مردہ جو اسے مردوں کو زندہ کرے، پیلے مردہ جو اسے مردوں کو زندہ کرے، میں یہی قاری قرآن بنا دیتی ہے، میں یہی قاری قرآن بنا دیتی ہے، یہ مسلمان کو سرمان، میں یہی قاری قرآن بنا دیتی ہے، یہ مسلمان کو سلمان بنا دیتی ہے، اس ساقی نامے کا آخری بند اور سب میرے ساتھ چلنا جہاں میں لے کے جا رہا ہوں، تیار ہے چلنے کے بول دو ساتھ، اس لئے ابھی پہنچ جائیں گے ہم سب کے ساتھ جہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں، ساقیہ مدحت حیدر کا مجھے جان دلا، ساقیہ مدحت حیدر کا مجھے جان پلا، ساقیہ مدحت حیدر کا مجھے جان پلا، شان قرآن کی آیات کی تنویر دلا، فرش پر بیٹھ کے دیکھوں میں فلک کا جلوہ، خود ہی جبریل کہے صلی اللہ صلی، فرش پر بیٹھ کے دیکھوں میں فلک کا جلوہ، آنے دیجئے کیا کہنے آپ کے، یہ ہوتی ہے پنجتنی شراب، اس کو کہتے ہیں پنجتنی شراب، فرش پر بیٹھ کے دیکھوں میں فلک کا جلوہ، خود ہی جبریل کہے صلی اللہ صلی اللہ، تیار میں جانے کے جانا چاہ رہا ہوں، خود ہی جبریل کہے صلی اللہ صلی اللہ، ساقیہ جلد بو، ساقیہ جلد وہ پلوانے جو پلوانا ہے، مدح حیدر کے لیے مجھ کو نجف جانا، مدح حیدر کے لیے مجھ کو نجف جانا،
کلام اور پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ختم کر دوں کیا بھائی؟ دو چار آپ کے دل سے اور آپ کی معرفت سے اور آپ کے مزاج سے قریب ہو. ابھی تک میں نے اپنے مزاج کے شعر پڑھے، اب آپ کے مزاج کے شعر پڑھے. چاہے تو درود پڑھتے رہیں، چاہے تو خاموش بیٹھے رہیں، آپ کی مرضی ہے. کسی کو جانا تو نہیں ہے اس کے پہلے تو بیٹھے ہیں دو چار بات، بس اس کے بعد پھر آپ بیٹھے رہیے گا. یہاں پر کیک کٹے گا. تو میں نے کہہ دیا کہ آج کون سالگرہ منا رہا آپ کو پتہ نہیں. بیٹے کے گھر میں بابا کی سالگرہ ہے تو جناب ابو الفضل عباس باب الحوائج علیہ السلام کی طرف سے یہ کیک کاٹا جائے. ان کے بابا کی آج آمد ہوئی ہے تو یقیناً میرے وقت کے امام نے یہ بات وہاں پہنچا دی ہوگی کہ قصر عباس میں ذکر علی ہو رہا ہے. ساقی تو وہی ہے نا آج کا، میرے وقت کا امام ہی تو ساقی ہے نا. اسی سے تو میں نے کہا کہ مدح حیدر کے لیے مجھ کو نجف جانا ہے. عاشق حیدری دور کی بات ہے، عاشق حیدری دور کی بات ہے. ہم تو سچے مسلمان نہ بن پائیں گے. عاشق حیدری دور کی بات ہے، ہم تو سچے مسلمان نہ بن پائیں گے. ہاں مگر ہو گئی گر علی کی نظر، ہاں مگر ہو گئی گر علی کی نظر. ہم بھی سلمان ابوذر نظر ادھر ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جیسے آپ سب. ہم بھی سلمان ابوذر نظر آئیں گے. آپ مسند نبی کی لیے جائیے اور منبر پر قبضہ کیے جائیے. جتنی چاہے عبادت بھی کر لیجئے، آیتوں کو بھی دھو کر پیے جائیے. آپ بن تو گئے ہیں خلیفہ جہاں، پر خدا کے ولی کیسے برباد. پر خدا کے ولی کیسے بن پائیں گے. ہم کو میرا جسے یہ گواہی ملی، کھل گیا عارفوں پر یہ راز جلی. فرش پر مرتضیٰ تھے زبانے خدا، عرش پر خود خدا تھا زبانے. عرش پر خود خدا تھا زبانے علی. اس میں پنہاں علی، وہ علی میں نہاں. اس میں پنہاں علی، وہ علی میں نہاں. یہ بیچارے مسہری کے گھر جائیں. اس میں پنہاں وہ علی میں نہاں. شعر پیش کرو. کم از کم جھوٹے موئی بول دو کہ ہاں پیش کرو. شعر سنیے. ہے شفاعت امامت میں یہ بھی لکھا، جس
زمانے میں جو بھی حالی ہوا اس کا چہرہ بھی ہے چہرہ اللہ کا، اس کے ہاتھوں کو کہتے ہیں دستے خدا، ہم بھی دیکھیں گے چہرہ وہ اللہ کا، ہم بھی دیکھیں گے چہرہ وہ اللہ کا، پردہ چہرے سے مہدی جب اٹھوائے اللهم انت المعبود بحق محمد وانت العلي الاعلى بحق علي وانت فاطر السماوات والارض بحق فاطمه وانت محسن بحق الحسن وانت قدیم الاحسان بحق الحسین وبحق تسعة المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ دیکھو آج عطا کی شب ہے، ایسے ہاتھ اٹھاؤ، ایسے ہاتھ اٹھاؤ، آج عطا کی شب ہے، یقین مانو آج عطا کی شب ہے۔ میں تم سب کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، پروردگار مجھے واسطہ ہے تیرے عزت و جلال کا، یہ جو آج ذکر علی ہو رہا ہے یہ ہم خدمت میں پیش کرتے جناب ابو طالب علیہ السلام کے، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے پروردگار ان کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے پروردگار۔ جو لوگ اولاد نرینہ نہیں رکھتے پروردگار انہیں مولود کعبہ کے صدقے سے اولاد نرینہ عطا فرما دے پروردگار۔ جن کے سروں پر چھت نہیں انہیں بیت اللہ کے صدقے سے بہترین گھر عنایت فرما پروردگار۔ جن کے پاس روزگار نہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما پروردگار۔ جو روزگار رکھتے ہیں ان کے روزگار میں مزید وسعت عطا فرما۔ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر سلامت رکھ پروردگار۔ ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما پروردگار۔ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں سب کو نظر بد سے محفوظ فرما پروردگار۔ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما پروردگار۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں پروردگار تجھے بہترین، تجھے واسطہ ہے آل محمد کے گھروں کا، انہیں بہترین بھر عنایت فرما پروردگار۔ جو تجارت کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ان کی تجارت اور کاروبار میں مزید وسعت عطا فرما۔ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اسے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما پروردگار۔ ہم سب میں اتحاد اتفاق یگانگت پیدا فرما، مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں محبت حسین اور ولایت علی کو راسخ فرما۔ رانا مستظر علی خان کو پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ طول حیات عطا فرما۔ رانا برادران کو پروردگار نظر بد سے محفوظ فرما۔ ان ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے محلوں کی حفاظت فرما، ہمارے علاقوں کی حفاظت فرما، ہمارے روزگار کو مزید وسعت عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے عزت و جلال کا، جب بھی امام زمانے کا ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار ایوان اور سپاہیوں میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں پہ کیک کاٹا جائے گا۔